اب پنجاب میں ہر طرف سے کیا ستلج، کیا چناب، کیا راوی، ہر طرف سے جیسے پانی کے دہانے کھل گئے۔ کون پانی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون پانی کو روک سکتا ہے؟ پانی تو اپنے راستے خود بناتا ہے، دریا تو اپنے راستے خود طے کرتا ہے۔ یہ میرا اللہ ہے جو دریا کو بھی روک سکتا ہے، جو سمندروں کو بھی روک سکتا ہے، نکیل ڈال سکتا ہے اس بہتے پانی کو، جب وہ راضی ہوگا، جب وہ راضی ہو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ زمین چلی گئی، فصل چلی گئی تو ہم کیا کریں گے، رزق کہاں سے ملے گا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ راستہ دکھائے گا، اللہ تنیا دور کرے گا، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا ہم گمان نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی تو رزق اللہ دیتا ہے، ابھی بھی تو فصلیں اللہ اگاتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بیج ڈالنے کے بعد انتظار کرتے ہیں، یا کھاد سپرے کر دی اپنے طور پہ محنت کرتے ہیں، لیکن اس میں اس کو پھل لگانا، اس کو پروان چڑھانا، اس کو پکانا اور پکا کے ذمہ دار کے سامنے رکھنا، پہنچانا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اس وقت کے حالات میں رجوع اللہ ہے، نوافل کی کثرت کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ اس عذاب کو ٹال سکتا ہے، اللہ اس آزمائش میں سے ہمیں نکال دے، اور انشاءاللہ نکالے گا۔ ہم اپنے رب پہ پوری امید کرتے ہیں، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک ہی بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اس وقت پورے ملک پانی کی لپیٹ میں ہے، سیلاب ہر طرف سے، چاروں اطراف سے سیلاب نے ہمارے ملک کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کا ہی پانی ہے، اللہ ہی نے اس پانی کو اتارا ہے، زمین بھی اسی رب کی ہے، آسمان بھی اسی اللہ کا ہے، اور ان تمام چیزوں پر اللہ کا ہی حکم چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ سارے ملکی حالات، یہ سارے ارد گرد چیخ و پکار اور انسانیت کا بہہ جانا، پاکستان میں پہلے کہاں سے سیلاب شروع ہوئے، بارشوں نے کہاں کہاں نقصانات کیے، پورے ملک کے حالات پہلے سامنے تھے۔ اب پنجاب میں ہر طرف سے کیا ستلج، کیا چناب، کیا راوی، ہر طرف سے جیسے پانی کے دہانے کھل گئے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک ہی بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ ابتلا، یہ آزمائشیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان آزمائشوں کو برداشت کرنے پر، صبر کرنے پر، تحمل کرنے پر اللہ دنیا اور آخرت کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ دنیا میں تو آزمائش آتی ہے، پریشانی ہے، بہت سخت حالات ہیں۔ جس کسان نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے اپنی فصل پہ سب کچھ لگا دیا ہو، اور پھر اس کی فصل ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سے ضائع ہو گئے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، تو آنکھوں سے آنسو بہنا تو دور کی بات ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں خود ایک کسان ہوں، خود کسان گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ذمہ دار ہوں، اس تڑپ کو، اس کیفیت کو سمجھتا ہوں۔ اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ انہ کان غفارا، وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ اس تمام صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خاص دعا مجھے یاد آئی جو آپ لوگوں کو بتانی ہے۔ ایک صحابی
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہے اور فرمایا کہ میرے نبی دعا مانگ رہے تھے. کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لینا، ہماری آخرت اخروی زندگی اچھی کر لے اور ہماری دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں رسوائی سے بچا لے، ہمیں نقصان سے بچا لے. خزی دنیا، دنیا کی آزمائش سے بچا لے، وعذاب الآخرہ اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ رجوع الی اللہ ہے، حالات اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان کو اللہ کے سوائے کوئی اور نہیں ہٹا سکتا. کون پانی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون پانی کو روک سکتا ہے؟ پانی تو اپنے راستے خود بناتا ہے، دریا تو اپنے راستے خود طے کرتا ہے. یہ میرا اللہ ہے جو دریا کو بھی روک سکتا ہے، جو سمندروں کو بھی روک سکتا ہے، نکیل ڈال سکتا ہے اس بہتے پانی کو. جب وہ راضی ہوگا، جب وہ راضی ہوگا تو ہم سب نے مل کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. استغفار کی کثرت. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ويرزقه من حیث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ ہر تنگی میں سے راستہ دکھاتا ہے. کتنی تنگیاں ہیں اور کہاں جائیں؟ کوئی اپنا سامان اٹھا کے کہاں جائے گا؟ گھر چھوڑ کے لوگ نکلنا نہیں چاہ رہے کہ ہمارا گھر ہے، کیسے نکلیں؟ کہاں جائیں اپنے گھر کو چھوڑ کے؟ لیکن پھر بھی بوجھل دلوں کے ساتھ سامان بھی پیک کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور لوگ نکل رہے ہیں. ہم ستلج کے کنارے پہ آباد ہیں، وہاڑی کے پاس ہمارا گاؤں ہے، وہاں ہم آباد ہیں. دریا ستلج جہاں بالکل ہمارے قریب پاس سے بہتا ہے، لوگوں کی آہو پکار ہے، ہم خود اس میں مبتلا ہیں. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ سے استغفار کرو. قلت اللہ سے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا من كل ہم فرجا. ہر پریشانی میں سے اللہ راستہ نکالے گا، ہر پریشانی میں سے خوشی کے راستے نکالے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ زمین چلی گئی، فصل چلی گئی تو ہم کیا کریں گے، رزق کہاں سے ملے گا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. من لزم الاستغفار. اللہ راستہ دکھائے گا، اللہ تنگیاں دور کرے گا اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا ہم گمان نہیں کر سکتے. ابھی بھی تو رزق اللہ دیتا ہے، ابھی بھی تو فصلیں اللہ اگاتا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بیج ڈالنے کے بعد انتظار کرتے ہیں یا کھاد سپرے کر دی اپنی طور پہ محنت کرتے ہیں، لیکن اس میں اس کو پھل لگانا، اس کو پروان چڑھانا، اس کو پکانا اور پکا کے ذمہ دار کے سامنے رکھنا، پہنچانا، یہ میرے اللہ کا کام ہے اور اللہ نے اس محنت میں برکت رکھی ہے. اس وقت کے حالات میں رجوع الی اللہ ہے. نوافل کی کثرت کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ اس عذاب کو ٹال سکتا ہے. اللہ اس آزمائش میں سے ہمیں نکال دے اور انشاءاللہ نکالے گا. ہم اپنے رب پہ پوری امید کرتے ہیں، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. تو بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تمام حالات ہمیں اللہ سے رجوع کرنا سکھا رہے ہیں. رجوع الی اللہ، رجوع الی اللہ. اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. اتنے سخت حالات کے باوجود بھی مسجدیں ویران ہیں. مسجدوں کی طرف جانے والے وہی 2-4 لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، باقی سب کے سب ابھی بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات میں سے نکالے اور دعاؤں کی کثرت. استغفار ایک دعا ہے، دعاؤں کی کثرت. لا حول ولا قوت الا باللہ 99 پریشانیوں کا حل ہے اور آسمان سے اتارے ہوئے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء.
کون ہے جو اس آیت کو پڑھنے والا ہے، دعا کرنے والا ہے، میں اس کی دعا کو پورا کروں۔ مضطر، شدید ایمرجنسی کی حالت کو اضطرار کہتے ہیں۔ کون مضطر ہے، ایمرجنسی کی حالت میں کون ہے، اور اس حال میں جو مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سن کے آؤں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ہمیں ان اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، دعاؤں کو بڑھانا ہے، نوافل کو بڑھانا ہے، اللہ سے مانگے، اللہ ان حالات کو دور کر دے گا۔ کہ بہت بہت سنگین حالات ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو استقامت دے، اور اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو اس مصیبت کے ساتھ، اس آزمائش کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔